الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اللہ تبارک و تعالی خطاب عام کے بعد خطاب خاص ذکر فرما رہے تھے، چونکہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ان 40 آیتوں میں ابتدا میں ترغیب القرآن اور پھر 3 فرقوں کا ذکر، ان کے دنیاوی اور اخروی نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثبات التوحید کے طور پر اپنے دلائل قدرت کو بیان فرمایا، اور جو سورہ قرآن کریم کے جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک ہے۔ اس حصے میں جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے الخالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اور اسی کے لیے 3 طرح کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی، دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ اور دلائل وحیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد پھر صداقت رسول کو بیان کیا ہے، پھر انسان کے ساتھ کیے ہوئے انعامات اور احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیے کہ دیکھو انسان مسجود الملائکہ بھی ہے اور معلم الملائکہ بھی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس میں انسان کے شرافت اور عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جب اتنے بڑے عزت سے انسان کو نوازا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کا شکریہ ادا کریں۔ اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیت نمبر 40 سے لے کر تقریباً 123 تک جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کے اللہ تبارک و تعالی حالات بیان کر رہے ہیں، اور مخصوص کافر، چونکہ کافر 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ ہے جو کسی آسمانی دین کے ماننے والے نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ اور یا مدینہ کے جو عرب قبائل تھے اوس و خزرج، اور دوسرا وہ جو اہل کتاب کے قبیل سے ہیں، اور چونکہ سورت مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، اور خاص طور پر ان کو خطاب کیا گیا، اور ان انعامات اور احسانات کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں جو زمانہ قدیم میں ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہودیوں میں کچھ خصلتیں ایسے تھیں جو انتہائی نامناسب تھے۔ ایک تو ناشکری ہے اللہ کی نعمت کے، اس لیے اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، اس ناشکری کو ختم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بدعہدی ہے، انبیاءوں سے کیے ہوئے وعدے کا ایفا انہوں نے نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پھر ان میں سے ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ دنیا پرست ہے، حق کو اس لیے چھپاتے تھے تاکہ ہمارے شکرانہ اور نذرانے باقی رہیں، لوگ ہمیں مقتدا سمجھیں اور ہمارے طرف رجوع کریں، اور نبی کے حقانیت جو تورات و انجیل میں مذکور تھے انہوں نے چھپا لی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لیں میرے آیت کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، دنیا کم۔ دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي، اشترا سے مراد کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اشترا سے مراد کیا ہے؟ جس طرح خریدنے میں
تبدیل جنس ہوتا ہے تو یہاں تبدیلی مراد ہے. اے تستبدلوا بآیاتی التی فی کتابکم من نعت محمد، تمہاری کتاب میں تورات و انجیل میں حضور کے صفت موجود ہے، اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں. چھپاتے کیوں ہیں؟ اس کے بدلے میں تم نہ لیں ثمناً قلیلا، دنیا کم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ثمناً کثیرا لے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ثمناً قلیلا سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولا تشتروا بآیاتی، قرآن خوانی پر جو ہے خوب دبا کے لیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کم نہ لیں، زیادہ لیں. اللہ نے دوسرے آیت میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا بھی مل جائیں تو یہ بھی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ساری دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے. یعنی آپ کو حق چھپانے کے بدلے میں سارے دنیا بھی مل جائیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہاں پہ وہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ چونکہ زمانے متقدمین کے یہاں ائمہ اربعہ میں سے تینوں امام جو ہے ائمہ ثلاثہ تعلیم قرآن پر اور اسی طرح امامت اور مؤذنی پر اجرت لینے اور تنخواہ لینے کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناجائز کہہ رہے ہیں. اور بعد میں پھر متاخرین احناف نے جواز کا فتویٰ دیا ہے لاجل ضرورت کی وجہ سے. کیوں؟ ایک تو دینی معاملات میں سستی غالب آ گئے، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں؟ نماز پڑھانے کی صلاحیت ہر آدمی کے اندر نہیں ہے، اور پھر ہر آدمی مصروف ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو تنخواہ نہیں لیں گے تو وہ پابندی نہیں کر سکے گا، اس سے پابندی نہیں ہو سکے گی. تو پھر بہت سے دینی معاملات جو ہے وہ معطل ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا ہو جائیں گے؟ معطل ہو جائیں گے. اس لیے لأنه ظہر التوانی فی الامور الدینیہ، دینی معاملات میں سستی غالب آ گئے. وفی الامتناع یضیع حفظ القرآن، اگر ایسے ہی کہا جائے کہ اجرت نہیں لے سکتا، تنخواہ نہیں لے سکتا، یہ اجرت تو ہے نہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اصل ان اجر الا علی اللہ، دین کے کام تو اخلاص کے ساتھ نبی جب بھی آیا ہے انہوں نے یہ دعوت دی لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت پر، اس دین کے کام پر تم سے میں تنخواہ نہیں لوں گا. پہلی بات نبی یہی کہہ رہا ہے. ولی صاحب جو ہے وہ 1 گھنٹے کا لمبے چوڑے دنیا کے بے رغبتی کا تقریر کر کے آخر میں کہتے ہیں چندہ دیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا دیں؟ چندہ دیں. تو سارے بات سمجھ میں آئی نا؟ اس چندے کے اعلان سے سارے تقریر کا اثر ضائع ہو جائیں گے. جہاں مفادات بیچ میں آ جائیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ دنیا کا لالچ بیچ میں آ جائیں تو پھر وہاں اخلاص باقی نہیں رہتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال یہ تو لاجل ضرورہ. البتہ فقہاء نے اس کی تصریح کی، ایک آدمی تراویح پڑھاتا ہے یا قرآن خوانی کرتا ہے، اس کے اجرت لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں چونکہ اس کے جواز کا فتویٰ لاجل ضرورہ ہے، اور ان دونوں چیزوں میں ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ مردے کو خود آپ خود تلاوت کر کے بخش دیں، اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں، اپنے جاننے والوں کو کہہ دیں کہ بھائی اپنے استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے. پورا قرآن اجرت دے کر ایک آدمی پڑھواتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت معتبر نہیں ہے، احسنیت. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر عملا نہیں فرمایا، کثرت کا اعتبار نہیں ہے اخلاص کا. تو وزن اعمال میں بھی وہ عمل زیادہ باری ہوں گے جس میں اخلاص زیادہ ہوں گے. جس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس لیے تراویح میں ختم قرآن کوئی ضروری نہیں ہے. علم تر کیف فعل سے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟
تو بجائے اس کے کہ آپ اجرت ہیں. ہاں سمجھ نہیں آئی بات. اسی طرح قرآن خوانی اس کے اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو نہیں لے رہے ہیں, وہ خود دے رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ المعروف کالمشروع. پھر آپ جائیں گے نہیں. جب وہ کھانا نہیں کھلائے گا آپ کو, اگلے دن وہ آپ کو منت کرے گا لیکن آپ نہیں جائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں ویسے کھلائیں. ایک مسلمان کو, ایک طالب علم کو کھلانے میں اور پیسہ دینے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی طرح قرآن لے کر قبرستان میں جا کے کچھ لوگ جو ہے وہ قاری صاحب کو لگاتے ہیں کہ 40 دن وہاں جو ہے آپ ایک ایک پارے قبرستان میں بیٹھ کے جو ہے قبر کے پاس تلاوت کریں. یہ بدعت ہے. آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں یا قبرستان چلے گئے, وہاں پہ کچھ صورتیں پڑھ کر آپ نے ایصال ثواب کی, اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن باقاعدہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں, وہاں قبر میں زیادہ ثواب نہیں ہے. یہ مسئلہ اختلافی ہے. پہلے تو حضور نے مطلق منع کیا تھا, پھر بعد میں فرمایا کہ جا سکتے ہیں. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. کیا یہ حکم صرف مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں محدثین کے, کیونکہ ایک مستقل حکم عورتوں کے لیے الگ بھی ہے. لعن اللہ الزوارات القبور, اللہ کے لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں. یہ مستقل طور پر عورتوں, اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم برقرار ہے, عورتیں نہیں جائیں گی. لیکن بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر حدود شرع کا خیال کرتے ہوئے جا رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ عام طور پر عورتوں میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ قبرستان میں اختلاط ہوتا ہے, مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی, ایسے جگہوں پہ عورتوں کو جانا ویسے بھی ممنوع ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں میں بے صبری ہوتی ہے, جزا فضا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اسی بنیاد پہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو جا سکتی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا عوضا یسیرا من الدنیا لا تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتکم. تم اپنے چوٹوں سے, اپنے گرے ہوئے لوگوں سے تم نذرانے اصول کرتے ہو. تم سمجھتے ہو اگر ہم حق بیان کریں گے وہ رہ جائیں گے, وہ کیا ہو جائیں گے؟ نذرانے بند ہو جائیں گے, پیر صاحب کا پیر ہی ختم ہو جائیں گے. ہاں مرید جو ہے مخصوص ٹوپی رکھ کے جو ہے پھر کیسے پہچانا جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ پیر صاحب کے کرتے بھی الگ, پیر صاحب کے مریدوں کی ٹوپی بھی الگ, اس کے رومال بھی الگ, اور اس کے تسبیح بھی الگ. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب وہ اسی سے تو پھر بدعت کا آغاز ہوتا ہے. ہاں جتنے بھی 80% شریعت میں جو بدعت آیا ہے وہ صوفیہ کے راستے سے آیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے محدثین فرماتے صوفی کے حدیث جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. صوفی کے حدیث معتبر نہیں ہے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ صوفی ولی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے, اور ولی ہر آدمی پر اعتبار کرتا ہے. کوئی کہے گا کہ بھئی یہ حضور نے فرمایا, وہ کہے گا کہ بھئی مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ بولے گا, یہ اس پر بھی اعتماد کر دی, اس پر بھی اعتماد کر دی. وہ خود جھوٹ نہیں بولتا اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ سارے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, جبکہ 80% لوگ جھوٹ بولتے ہیں معاشرے میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ 80%. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ یہاں جو ہے اس کے بیٹے نے ایک سائیکل خرید لی. باپ سے کہا کہ آنے جانے کے لیے سائیکل چاہیے, سائیکل نہیں خریدی. اب روز حضرت سے جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ ابا وہ پٹرول کے پیسہ چاہیے, وہ دے دیتا رہا. اس
کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ بغیر پیٹرول کے چلتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب روز پیسہ لیتا ہے پیٹرول کے، سائیکل کے. ایک دن آیا اور اس طرح جو ہے وہ آہستہ کان میں کہا کہ ابا جو ہے وہ پیٹرول کے لیے پیسہ چاہیے، دے دی. تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیوں دیا؟ کہا کہ وہ سائیکل میں اصل میں وہ پیٹرول ڈالنے گیا ہے. بات سمجھ میں؟ لوگ ہنسے. حضرت بات سمجھ میں آئی، وہ بغیر پیٹرول کے چلتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ خود نیک ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نیک ہیں اور سب جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی بد اعتمادی ہوتی ہے کہ صوفی جو ہے خدا نخواستہ کوئی دوسرے مخلوق ہے، بلکہ وہ خود جھوٹ نہیں بولتا، خود دو نمبری نہیں کرتا، اور دوسروں کے متعلق بھی یہی سمجھتا ہے کہ سارے کلمہ پڑھ کر جھوٹ کون بولے گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے احادیث میں یہ معاملہ نہیں ہوتے ہیں. وہاں تو بڑے ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کس سے لے رہے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے، اس کے کردار کیسا ہے، اس کے عمل کیسا ہے. سمجھ آئی بات؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ سے ڈریں. خَافُونَ فِي ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ، ہاں کسی اور سے نہ ڈریں. امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ امام دارمی حدیث کا کتاب ہے، اس نے ایک روایت نقل کی ہے اور وہاں بڑے ہمدانی فرماتے ہیں کہ اخبرنا الضحاک بن موسیٰ، ضحاک بن موسیٰ نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے، وہ ایک دفعہ مدینہ آئے. کہاں ہے؟ اور مکہ جا رہے تھے تو مدینہ میں کچھ دن اس نے قیام کی. تو اہل مدینہ سے یہ پوچھا حل احد ادرک احدا من اصحاب النبی، مدینہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو صحابہ کے صحبت میں رہا ہو؟ صحابہ کے لوگوں نے کہا ہاں ایک مشہور تابعی ہے ابو حازم. کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کو بلاؤ. آدمی کو بھیجا گیا. ابو حازم مشہور تابعی ہیں، اس کو بلایا گیا. وہ جب آئے تو سلیمان نے یہ کہا کہ ما ھذا الجفا، یہ ظلم ہمارے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ. ابو حازم نے کہا امیر المومنین وای جفائن رأیت منی، میں نے کون سا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ فرمانے وہ کہنے لگے کہ دیکھو آتانی وجوہ اہل المدینہ ولم تاتنی، ظلم یہی ہے کہ مدینے کے معتبر سارے لوگ میرے پاس آئے ملنے کے لیے اور آپ نہیں آئے، تو یہ ظلم نہیں ہے. بادشاہ وقت آپ کے شہر میں آئیں اور جتنے معتبر لوگ ہیں علماء اور اسی طرح قوم کے جو بڑے ہیں سب ملنے آئے اور آپ نہیں آئے، تو یہ ظلم نہیں ہے. ابو حازم نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیسے ظلم ہے؟ آج سے پہلے نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں. ظلم تو اس وقت ہوتا نا کہ میرے اور آپ کے تعارف ہوتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے ملاقات کے لیے نہ آتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہ آپ مجھ سے اس سے پہلے واقف ہیں نہ میں آپ سے واقف ہوں، تو لہٰذا اس میں جفا اور ظلم کا کیا بات ہے؟ یہ بادشاہ جو ہے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث ابن شہاب الزہری، جس نے حدیث کو تدوین کیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیث کی تدوین اس نے کی. سب سے پہلے حدیث کو مدون کرنے والے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر. بادشاہ وقت اس کی طرف دیکھنے لگے کہ ابو حازم کیا کہہ رہا ہے. امام الزہری نے فرمایا کہ صاحب شیخ ہوا فاتا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کے خیال کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ ہی غلطی پر ہے امیر المومنین. اچھا، سلیمان ابن عبد الملک نے کہا اے ابو حازم یہ بتائیں ما لنا نکرہ الموت، وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آئے، ہمیں موت پسند نہیں ہے.
تو ابو حازم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ لأنکم اخربتم الآخرۃ وعمرتم الدنیا، تم نے اپنے دنیا کو آباد کر کے اپنے آخرت کو خراب کر دیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ فَكَرِهْتُمْ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعِمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ. کون چاہتا ہے کہ بھئی آبادی کو چھوڑ کر ویرانی کی طرف جائیں؟ یہ کوئی چاہتا ہے؟ تم نے دنیا بنایا ہے تو آخرت اور موت کو کہاں پسند کرو گے؟ تو بادشاہ وقت نے کہا بات تو آپ کے صحیح ہے. اچھا یہ بتائے کل اللہ کے سامنے پیشی ہمارے ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کی کوئی منظر فرمانے لگے کہ دیکھو اما المحسن فکالغائب یقدم علی اہلہ. نیک آدمی تو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے ایک آدمی سفر پہ گیا ہوا ہے اور کافی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے، ہاں میں گھر جا رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسا ہوگا. وَأَمَّا الْمَسِيحُ فَكَالْعَابِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ. گناہگار ایسے کا پیشی ایسا ہوگا جیسے ایک غلام آقا سے بھاگ گیا، اس کو پولیس والے جا کے پکڑ کر کے بادشاہ وقت کے سامنے آقا کے سامنے پیش کریں. وہ کتنا ڈرا ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہی معاملہ ہوگا. سلیمان جو ہے یہ بات سن کے رونے لگے، کہنے لگے لیت شعری ما لنا عند اللہ. کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں پہلا پتہ ہوتا. تو ابو حازم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، عارض عملک علی کتاب اللہ. اپنے عمل کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کر دیں. کیا کر دیں؟ پیش کر دیں، تمہیں پتہ چل جائے گا. تو ابو سلیمان نے کہا کہ وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُهُ. قرآن کے کہاں پہ ہم پائیں کہ یہ بات؟ تو ابو حازم نے کہا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اللہ نے فیصلہ دے دیا نا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ. اب آپ کس میں ہیں؟ خود اپنے گریبان کو جھانک کے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، نیک ہوں یا برا ہوں، میرے جگہ جہنم ہے یا جنت ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو سلیمان نے کہا کہ فَأَيْنَ رحمت اللہ. اللہ کی رحمت پھر کیسے متوجہ ہوگی؟ اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے. فرمانے لگے ابو حازم رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے لیے ہے نا. پھر سلیمان نے کہا ابو حازم اللہ کے بندوں میں سے سب سے عزت مند بندہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگے اور المروت والنہا. عقل مند لوگ جو اپنے عقل کے بنیاد پر اپنے رب کے نافرمانی نہیں کرتے. سلیمان نے کہا ای الاعمال افضل. یہ بتاؤ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ اداء الفرائض ما اجتناب المحارم. فرائض کو بجا لائیں، گناہوں سے بچیں. گناہوں سے کیا کریں؟ بچیں. سلیمان نے کہا فای الدعاء اسمع. یہ بتاؤ دعا میں سے سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہے؟ فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن محسن الیہ. جس کے ساتھ احسان ہوا ہے نا وہ اپنے محسن کے لیے دعا مانگے. سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمانے لگے ایک آدمی ایسے سائل کو دیں وہ محتاج ہو، اور ایک آدمی خرچ ایسے حالت میں کریں کہ بہت محنت سے کم کماتا ہے لیکن اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. لیس فیہا من ولا اذی. پھر احسان نہیں جتلاتا ہے کہ میں نے یہ دیا آپ کو، میں نے یہ دیا آپ کو. پھر کہنے لگے فای القول عادل. یہ بتاؤ سب سے انصاف والی بات کون سی ہوگی؟ فرمانے لگے قول الحق عند من تخافه او ترجوه. جس سے آپ ڈرتے ہیں نا اس کے سامنے حق گوئی. بادشاہ وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حق بات کہوں گا تو مجھے سزا دے گا، یا جس سے آپ امید وابستہ کر رہے ہیں اس کے سامنے حق بات کہیں. یہ دونوں باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ جس سے آپ ڈرتے ہو
اس کے سامنے حق گوئی اور جس سے تمہیں دنیا کا مفاد وابستہ ہے اور اس کے سامنے حق گوئی، یہ دونوں باتیں بڑی مشکل ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ سب سے ہوشیار مسلمان کون ہے، انسان کون مسلمانوں میں سے؟ فرمانے لگے رجل عمل بطاعت اللہ ودل الناس علیہا، سب سے بہتر انسان ہوشیار آدمی وہ ہے اللہ کے اطاعت پر چلتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ چلاتا ہے، دوسروں کو بھی۔ تو سب سے احمق مسلمانوں میں کون ہے؟ کہنے لگے وہ آدمی اپنے غیر کے دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ ایک آدمی ظالم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، تو اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے آخرت تباہ کر رہے ہو۔ آپ کو مالی مفاد نہیں ہے، لیکن صرف دوستی اور رشتہ داری کے خاطر کسی اور کے مفاد کے لیے اپنے آخرت کو کیا کر رہا ہے؟ خراب کر رہا ہے۔ یہ سب سے بیوقوف آدمی ہے۔ سلیمان نے کہا سب تھا، آپ نے صحیح بات کہی۔ تو کہنے لگے ہمارے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، تو کہنے لگے امیر المومنین معاف کر دیں، تمہارے بارے میں کچھ کہوں گا تو تیرے برا مانو گے۔ کہنے لگے نہیں، نصیحت کے طور پر کہہ دیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ولیکن نصیحت تلقیہا الیہ، نصیحت کے طور پر کچھ نہ کچھ کہہ دیں۔ کہنے لگے امیر المومنین بس ایک ہی بات کہتا ہوں، ان اباک قہر الناس بالسیف واخذوا ھذا الملک عنوۃ علی غیر مشورۃ من المسلمین ولا رضاہم حتی، کہنے لگے کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے زور زبردستی کی اور تلواروں سے لوگوں کو زیر کیا اور لوگوں پر حکومت اپنی زور زبردستی کی، لوگوں کی رضامندی نہیں تھی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ قتل ہوئے اس حکومت کے حصول میں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فقط ارتحلوا، آج تمہارے وہ آبا اجداد جو حکومت کے لیے لڑتے تھے، مسلمانوں کو مروایا، آپس میں لڑوایا، کیا وہ ہے؟ کہتے ہیں ارتحلوا، چلے گئے نا دنیا سے۔ فلو شعرت ما قالوا وما قیل لهم، انہوں نے کیا کہا اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا، کاش وہ آپ کو پتہ ہوتے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی ایک دن جانا ہے۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا بئس ما قلت، آپ نے امیر المومنین کے سامنے ایسے بےعزتی کی، آپ نے بری بات کہی، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ ابو حازم نے کہا کذبت، آپ نے جھوٹ بولا۔ ان اللہ اخذ میثاق العلماء لیبیننہ للناس ولا یکتمونہ، اللہ نے علماء سے یہ وعدہ لیے ہیں تم حق بات کو بیان کرو گے اور حق بات کو نہیں چھپاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کے بعد سلیمان نے کہا اے ابو حازم اب ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ سے ہم استفادہ کریں اور ہم سے آپ استفادہ کریں گے۔ تو فرمانے لگے اعوذ باللہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ سلیمان نے کہا ولی ماذا، یہ کیوں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے اخشى ان ارکن الیکم شیئا قلیلا فیذیقنی اللہ ضیف الحیات و ضیف الممات، اگر میں تمہارے ساتھ ہو گیا نا میں بھی تمہاری طرح دنیا پرست ہو جاؤں گا، پھر دنیا و آخرت کی سزا مجھے ملے گی، اس لیے میں تمہارے دربار میں نہیں آتا۔ تو سلیمان نے کہا ارفع الینا حوائجک، اچھا ٹھیک ہے بتاؤ آپ کی کوئی ضرورت ہو اس کو ہم پورا کریں۔ ایک ہی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تنجینی من النار وتدخلنی الجنہ، بات سمجھا؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک ضرورت ہے، مجھے جہنم سے نجات مل جائیں اور جنت مل جائیں، بس یہی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ سلیمان نے کہا لیس ذالک الی، یہ تو میرے اختیار میں تھوڑی ہے،
تو ابو حازم نے کہا تو فمالی الیک حاجۃ غیرہا، پھر مجھے بھی کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو سلیمان نے کہا تو پھر میرے لیے دعا کر لیں۔ کیا کریں؟ دعا کریں۔ ابو حازم نے کہا اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسرہ لخیر الدنیا والآخرہ، اے اللہ اگر یہ سلیمان آپ کے دوست ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت کے خیر اور بلائی کو آسان کر دیں۔ وَإِن كَانَ عَدُوَّكَ، اگر یہ سلیمان وقت کا بادشاہ آپ کا دشمن ہے، فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اس کے پیشانی سے پکڑ کر اس کو اپنے رضا کے طرف پھیر دیں، اس کو پیشانی سے پکڑ کر کے اپنے رضا کے طرف پھیر دیں۔ سلیمان نے کہا آپ نے مختصر نصیحت کی لیکن بہت زیادہ جامع نصیحت کی، بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر سلیمان نے کہا مجھے وصیت کریں، کوئی ایسے خاص بات بتائیں نصیحت کے طور پر۔ کہنے لگے اوسی کا، آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ عظم ربک، اپنے رب کو کیا عظیم سمجھو، وَنَزِّهْ أَن يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اپنے آپ کو اس سے بچا رکھیں کہ تیرے رب تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یا وہ کام اب یفقدک حیث امرک، جہاں اللہ نے حکم آپ کو دیے ہیں وہ آپ نہ کریں، اللہ ایسے حالت میں نہ دیکھیں آپ کو، جس سے منع کیا ہے اس کو کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو، اور جس کو کرنے کو کہا اس کو نہ کرتے ہوئے دیکھیں، اللہ ایسے آپ کو نہ بنائیں۔ تو سلیمان ابن عبد الملک جو ہے وہاں سے نکلے اور جاتے جاتے جو ہے 100 دینار اس کو دیے، اور پھر یہ کہا کہ بھائی اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم دیں گے۔ تو ابو حازم نے وہ درہم دینار جو ہے وہ 100 دینار وہ واپس کر دی۔ کیا کر دی؟ واپس کر دی۔ کہنے لگے امیر المومنین اعوذک باللہ ان یکون سوالک، بات سمجھ میں آئی نا؟ میں نہیں لے سکتا، ایک تو اس لیے نہیں لے سکتا میں نے آپ کو دعوت دی اور اس دعوت کا میں عوض لے رہا ہوں، آپ سے نصیحت کی آپ کو، اس نصیحت کا عوض لے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سے علماء اس شہر میں ہیں کہ آپ نے سب کو دیے ہیں، سب کو اسی طرح دیے، نہیں واپس کر دی۔ اور پھر یہ کہنے لگے فَكَيْفَ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي إِنَّ مُوسَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، کہنے لگے میں کیسے قبول کروں، موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کو قتل کرنے کے بعد مصر سے بھاگتے ہوئے کہاں گئے؟ مدین گئے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں لوگ جو ہے پانی پلانے آتے تھے اپنے مویشیوں کو۔ 2 بچیاں آئی اور ان کو پانی نکال کے پلایا ان کے جانوروں کو، یہ واپس چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے جا کے کہا کہ ابا آج جو ہے اس طرح ایک مسافر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں پانی نکال کے دیا، اس لیے جلدی ہم آ گئے۔ باپ نے کہا جاؤ بیٹا، جا کے ایک کو بھیجا، اس کو بلاؤ، کوئی مسافر ہوگا، اس کو کچھ نہ کچھ کھانا تو دیں گے۔ وہ ایک آئی، کہنے لگی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ باپ نے بھیجا تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا میرے والد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے سوال نہیں کیے تھے، یہی فرمایا تھا کہ اللہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ کے محتاج ہوں۔ چل پڑے۔ راستے میں وہ لڑکی آگے تھی اور اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو فرمانے لگے نہیں آپ پیچھے ہو جائیں، میں آگے ہو جاؤں گا، اور جہاں راستے اگر میں خطا کر دوں تو مجھے بتا دیں۔ تو اسی طرح شعیب علیہ السلام تک پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حالات معلوم کرنے کے بعد کانا جب سامنے رکھا، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانے سے انکار کر دی،
تو شعیب علیہ السلام نے کہا اجلس یا فتح یا شاب فتعش معنا، ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھائیں، بیٹھ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں نہیں کہہ سکتا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لما اما انت جائع، کیا آپ بھوکے نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے بلکہ بھوک تو لگی ہے، ولکنی اخاف ان یکون ھذا عوضا لما سقیت لہما، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کھانا جو مجھے کھلا رہا ہے یہ اس کا عوض ہو جو میں نے ایک نیک کام کیے، ان بچیوں کو پانی پلایا تھا، ان کے جانوروں کو میں نے پانی پلایا تھا، اس کا عوض نہ ہو۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر فرمانے لگے وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا نَبِيُّ شَيْءٍ مِّن دِينِنَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہم تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے نیک کام کے عوض میں اگر اس روئے زمین کو سونے سے بھر دیا جائیں تو پھر بھی ہم قبول نہیں کریں گے، عوض نہیں لیں گے۔ تو یہ تو شعیب علیہ السلام نے کہا لا یا شاب، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّهَا عَادَتِي وَعَادَتَ آبَائِي نَقْرِئُ الضَّيْفَ وَنَطْعِمُ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلانا ہمارے اور آبا و اجداد کا ایک طریقہ ہے، مسافر کو ہم ویسے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ اس کا عوض نہیں ہے، یہ اس کا عوض۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ تو یہ واقعہ بیان کی ابو حازم نے۔ پھر فرمایا فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمِئَةَ دِينَارًا عِوَضًا، اگر یہ جو 100 دینار مجھے دے رہے ہو یہ عوض ہے اس نصیحت کے جو میں نے آپ کو کی ہے، پھر میتہ اور حرام خون اور خنزیر کے گوشت، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ بیت المال کی میرے حق ہے، مثال کے طور پر بیت المال میں جو میرا حق ہے وہی ہے، تو پھر بھی اس میں شبہ ہے۔ کیوں؟ سارے میرے جیسے علماء کو آپ نے اسی طرح دیا ہے یا صرف اکیلا مجھے دے رہے ہو؟ تو اکیلا مجھے دے رہے ہو تو پھر رشوت کا زمرے میں آئے گا، اس لیے قبول نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا یکون الاقتداء بالکتاب والانبیاء، اقتداء اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل اس کو کہتے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے کو کا معنی یہی ہے۔ انظروا الی ھذا الامام الفاضل والحبر العالم کیف لم یاخذ علی عملہ عوضا، نیک کام پر کوئی عوض نہیں لی، ولا علی وصیتہ بدلا، نصیحت کر کے اس کا تنخواہ نہیں لی، اس کا عوض نہیں لی، ولا، پھر فرما رہے ہیں ولا علی نصیحتہ صفدا، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اپنی نصیحت پر بھی کوئی عوض نہیں لی، بل بین الحق وصدا، حق بات بیان کی اور صاف بیان کی، ولم یلحقہ فی ذلک خوف ولا فزع، حق بات بیان کرنے میں کوئی ڈر یا خوف بادشاہ کے سامنے وہ مجھے سزا دیں گے یہ دل میں نہیں آیا، حق بات کہہ دی، قل الحق ولو کان مرا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاد کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی کی ملامت کرنے والوں کے ملامتی کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمنعن احدکم حیبۃ احد، حیبۃ احد، کسی کے ڈر کے وجہ سے تمہیں حق، کسی کا خوف اور ڈر حق سے مانے نہ ہو تمہارے لیے، بات سمجھ میں آئی نا؟ جہاں حق بات ہو کہتے ہیں، انجام و نتیجہ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ دلوں کے مالک اللہ ہے اور حفاظت اللہ فرمائیں گے، اور حق بات کے پاداش میں اگر تجھے سزا بھی دیے جائیں تو یہ انبیاؤں کا شیوہ ہے اور طریقہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ولا تلبسوا الحق، حق کو نہ ملائیں، حق کو باطل کے ساتھ، تخلطوا الذی انزلت الیکم،
بالباطل الذی تفترونہ، باطل کیا ہے؟ حق وہ ہے جو قرآن اللہ کی کتاب میں ہے، اور باطل کیا ہے؟ جو افتراء۔ ولا تکتموا الحق، تم حق کو نہ چھپائیں، وہ حضور کی صفت۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، تم کیا ہو؟ جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، واتوا الزکاۃ، امور مصلحہ للتثبت اس کو کہتے ہیں۔ بیچ میں پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا، ہاں، کیونکہ اپنے عمل کو مضبوط کرو گے تو آپ کے دعوت میں اثر پیدا ہو جائیں گے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، عبادت بدنی اور مالی، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، صلوا مع المصلین، باجماعت نماز پڑھیں۔ تسمیۃ الجز باسم، تسمیۃ الکل باسم الجز، بات سمجھ میں آئی نا؟ نماز کے لیے چونکہ رکوع ایک اہم جز ہے تو پورا نماز اس سے عبارت ہے۔ صلوا مع المصلین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ ونظر فی علمائہم وقد کانوا یقولون لاقربائہم المسلمین، ہاں یہ آگے آیت، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اپنے رشتہ دار مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اثبتوا علی دین محمد، حضور کے دین پر قائم رہو۔ جو مسلمان ہوئے تھے نا ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی بس اسی پہ قائم رہو کیونکہ یہ حق نبی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے مفادات رکاوٹ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بلاتے ہو، بات سمجھ میں آئے نا؟ ہاں، یہاں اپنے آپ کو بلاتے ہو کہ دیکھیں یہاں پہ اتأمرون الناس بالبر، بر سے مراد کیا ہے؟ بالایمان بمحمد، یہ ذکر کیا ہے۔ اور اس وجہ سے بر اصل میں جامع لجمیع انواع الخیر، ہر اس چیز کو کہتے ہیں تمام نیکیوں کو جمع کرنے والا، لیکن ایمان بالرسول اس میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس وجہ سے تعبیر بالایمان بمحمد کی ہے۔ وتنسون انفسکم، یہاں نسیان بمعنی ترک کی ہے، کیونکہ نسیان کے ساتھ بھی ترک لازم ہے، کیونکہ نسیان گناہ نہیں ہے نا، رفع عن امتی الخطا والنسیان۔ فلا تأمرون بہ، تو اپنے نفس کو یہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کوئی یہ نہ سمجھیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آدمی اس وقت کریں جب وہ خود نیک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھو آپ کا نیکی پر چلنا یہ ایک مستقل عمل ہے، اور دین کے لوگوں کو دعوت دینا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اس وقت کروں گا کہ میں خود سیدھا ہو جاؤں، تو پھر یہ فریضہ ہی رہ جائے گا لوگوں سے، کیوں دنیا میں کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ اگر آدمی یہ سمجھیں کہ میں سارے گناہ چھوڑوں گا پھر دعوت دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ٹھیک ہے دعوت مؤثر اس وقت ہوں گے، سب سے زیادہ اثر اس وقت ہوں گے جب آپ خود عمل کر کے دوسروں کو بتائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے عمل کے اندر کمزوری ہے تو دوسروں کو دعوت بھی، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو دوسروں کو نماز کی دعوت بھی نہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، داعی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے خدا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے نفس سے شروع کریں، اپنے نفس سے شروع کریں۔ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو، بات سمجھ میں آئے نا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بلاتے ہو انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ تترکون فلا تأمرون نہا بہ، اس کو حکم نہیں دیتے ہو۔ تو بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک مستقل حکم خداوندی ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اس لیے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو اس میں ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی بات حق نہیں ہوتی، کبھی طریقہ غلط ہے، کبھی اخلاص نہیں ہے، تو پھر اس باتوں میں جو ہے اثر باقی نہیں رہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔